ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو کے اندر ایک کہانی بالکل آسان انداز کے اندر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جس کا ٹائٹل اور عنوان ہے عنب فی حدیقۃ الجیران، یعنی پڑوسیوں کے باغ میں انگور۔ یہ ٹائٹل کیوں دیا گیا ہے، واقعے سے آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس کہانی کے اندر اس بات کی ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ ہم بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی اچھے لوگوں کی صحبت آدمی کو اچھا بناتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت آدمی کو برا بنا دیتی ہے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، جیسی جیسی صحبت ہوگی ویسا ویسا اثر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس آدمی کو آپ دوست بنا رہے ہیں تو دوست بنانے سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ کس کو آپ دوست بنا رہے ہیں۔ خیر، تو اس کہانی کے اندر ہمیں یہ ایک ہدایت ملتی ہے کہ بری صحبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل تعلمون یا اصدقائی ان شادی لم یتکلم معی منذ اسبوع۔ اے میرے دوستو، کیا تم جانتے ہو کہ شادی نے میرے ساتھ ایک ہفتے سے بات نہیں کی۔ انہ غاضب منی، بلا شبہ وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ غضب یغضب کا معنی غصے ہو جانا، ناراض ہو جانا۔ ولا یرید ان یجلس معی، اور وہ چاہتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ بیٹھے۔ لأننی صاحبت صدیقا جدیدا اسمہ فراس، اس لیے کہ میں نے ایک نئے دوست کی صحبت اختیار کی جس کا نام فراس ہے۔ وقد اخبرنی شادی انہ ولد غیر مہذب، اور تحقیق کے شادی نے مجھے خبر دی کہ وہ ناشائستہ لڑکا ہے۔ مہذب کا معنی شائستہ، تہذیب یافتہ، اچھے اخلاق سے آراستہ اور پیراستہ۔ تو شائستہ ہو اس کو کہا جاتا ہے مہذب، اور غیر لگا دیں گے تو اس کا الٹا ترجمہ ہوگا ناشائستہ۔ وقد اخبرنی شادی انہ ولد غیر مہذب، اور تحقیق کے شادی نے مجھے خبر دی کہ وہ ناشائستہ لڑکا ہے۔ وَأَنَّ صَدَاقَتَهُ سَتَضُرُّنِي، اور اس بات کی بھی خبر دی کہ اس کی دوستی عنقریب مجھ کو نقصان پہنچائے گی۔ در یضر کا معنی نقصان پہنچانا۔ کما طلب منی والدی ان ابتعد عن مصاحبتہ، جیسا کہ میرے والد نے بھی مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کی صحبت سے دور رہوں، یعنی اس کی صحبت اختیار نہ کروں۔ لأنہ مہمل فی مدرستہ، اس لیے کہ وہ اس کے مدرسے میں لاپرواہ ہے۔ اہمل یہمل اہمالا، باب افعال سے اس کا معنی ہوتا ہے لاپرواہی برتنا، بے توجہ ہونا۔ اسی سے مہمل کا معنی لاپرواہ، بے توجہ، اور اسی کو اگر اس میں مفعول پڑھیں گے مہمل تو اس کا معنی ہوتا ہے بیکار، ردی۔ مہمل التاریخ، بلا تاریخ کے۔ مہمل التوقیع، بلا دستخط کے، یعنی کوئی کاغذ ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس کے اوپر دستخط کی ہوئی نہ ہو تو آپ کہیں گے مہمل التوقیع، یعنی بلا دستخط کے۔ خیر، تو یہاں پر مہمل اس کا معنی ہوتا ہے لاپرواہ، بے توجہ۔ لأنہ مہمل فی مدرستہ،
محمل سلۃ المحملات، سلتن کا معنی ٹوکری اور محملات یعنی ردی بیکار چیز ہے، تو سلۃ المحملات یعنی ردی کی ٹوکری، جس کو ہم انگلش کے اندر ڈسٹ بین بولتے ہیں، جس میں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سلۃ المحملات۔ لأنہ محمل فی مدرسته، اس لیے کہ وہ اس کے مدرسے میں لاپرواہ ہے، ویؤذی الناس، اور وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ آذا یوزی ایزان کا معنی تکلیف پہنچانا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، ما لم یؤذی احد، اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجہول کا صیغہ پڑھیں گے ما لم یؤذ احد، یعنی اللہ کی خاطر مجھے جتنا ستایا گیا ہے کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ خیر، تو آذا یوزی ایزان اس کا معنی ہوتا ہے تکلیف پہنچانا۔ وَلَكِنَّنِي رَفَضْتُ ذَلِكَ، اور لیکن میں نے اس کا انکار کر دیا۔ رفض یرفض، رفضن کا معنی ٹھکرانا، نامنظور کرنا، ریجیکٹ کرنا، نظر انداز کرنا۔ قبل کی ضد ہے، قبل کا معنی قبول کرنا، منظور کرنا، یہ اس کی ضد ہے۔ رفض یرفض رفضن باب نصر عنصروں سے۔ وَلَكِنَّنِي رَفَضْتُ ذَلِكَ، اور لیکن میں نے اس کا انکار کر دیا۔ لِأَنَّهُ لطیف مَعِیَّ، اس لیے کہ وہ میرے ساتھ مہربان ہے، میرے اوپر مہربان ہے۔ فَصَاحَبْتُهُ، پس میں نے اس کی صحبت اختیار کی۔ هذا هو فراس، یہی وہ فراس ہے۔ لقد دعانی اليوم ان اخرج معه في نزهة قصيرة، اس نے مجھے آج دعوت دی، بلایا کہ میں اس کے ساتھ مختصر تفریح میں نکلوں۔ نزهة کا معنی تفریح، نزهة قصيرة شارٹ تفریح، مختصر تفریح میں، اور اسی سے تنزہ یتنزہ تنزہن باب تفاعل سے تفریح کرنا، اور اسی سے متنزہن، اور اسی طرح منتزہن، متنزہن اور منتزہن، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے تفریح کا، پارک۔ فقبلت دون ان اعلم والدی، پس میں نے قبول کر لیا اس کے بغیر کہ میں میرے والدین کو اطلاع کروں، یعنی اس نے مجھے تفریح کے لیے دعوت دی تو میں نے منظور کر لیا، لیکن میرے والدین کو میں نے خبر نہیں دی۔ عالم یعلم اعلاما کا معنی اطلاع کرنا، خبر دینا۔ وبینما کنا نمشی قال لی فراس انظر یا ایاد انظر الی ھذا العنب انہ رائع، اور اسی دوران کہ ہم چل رہے تھے، فراس نے مجھ کو کہا کہ دیکھ اے یاد، دیکھ اس انگور کی طرف، بلا شبہ وہ عمدہ ہے، شاندار ہے۔ رائع کا معنی شاندار، اچھا۔ انب کا معنی انگور، اس کی جمع آتی ہے اعناب۔ فقلت لہ، میں نے اس کو کہا، ان ہذہ حدیقۃ جارنا ابی اعظمی، بلا شبہ یہ ہمارے پڑوسی ابی اعظمی کا باغ ہے۔ وفیہا عنب لذیذ، اور اس میں مزیدار انگور ہیں۔ ولیکن ھذا لا یہمنا، اور لیکن اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، اس سے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم یہم ہمن کا معنی غمگین کرنا، رنجیدہ کرنا، اور ہم بالشیء کا معنی چاہنا، ارادہ کرنا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے سروکار ہونا، تعلق ہونا۔ ولیکن ھذا لا یہمنا، اور لیکن اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، ہمارا اس کے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ولا علاقۃ لنا بذلک، اور اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔
توقف فراس وقال، فراس رک گیا اور کہا، ما رأیک یا ایاد ان نقطف بعض العنب، ایاد تیری کیا رائے ہے یہ کہ ہم کچھ انگور کو توڑے. قطف یقطف قطفن، باب ضرب سے پھول یا پھل توڑنا، اچکنا. فقلت لا هذه سرقۃ، میں نے کہا نہیں یہ چوری ہے. فأخذ يناقشني ويقول سنتذوقه فقط، وہ مجھ سے بحث کرنے لگا. اخذ یاخذ کا معنی ایک ہوتا ہے لینا پکڑنا، لیکن جب مضارع کے اوپر آپ اس کو داخل کریں گے تو اس طرح ترجمہ کریں گے کرنے لگنا. جیسے اخذ ینصر، وہ مدد کرنے لگا. اخذ یضرب، وہ مارنے لگا. تو اسی طرح یہاں پر اخذ یناقشنی، وہ مجھ سے بحث کرنے لگا. ویقول، اور کہنے لگا، سنتذوقه فقط، ہم صرف اس کو چکھیں گے. وہو کما ترى عنب کثیر، اور وہ جیسا کہ تو دیکھتا ہے بہت انگور ہیں. لا تکن جبانا یا ایاد، ایاد بزدل مت ہو. جبان اور اسی طرح جبین، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے بزدل، کمزور دل. یہ بنا ہوا ہے جبن یجبن جبنن و جبانتن، باب کرما سے بزدل ہونا، کمزور ہونا، کم ہمت ہونا. اسی سے یہ بنا ہوا ہے جبین اور جبان، دونوں کا معنی بزدل، کمزور دل. ویسے جبین کا معنی پیشانی بھی ہوتا ہے، یاد رہے. جبین پیشانی، اگلا حصہ جس کو انگلش کے اندر فرنٹ کہتے ہیں، یہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے. اور ایک معنی جبین کا معنی بزدل بھی ہوتا ہے. یہاں پر جبان ہے. لا تکن جبانا یا ایاد، ایاد تو بزدل مت ہو. ثم طلب الی ان اراقب الحدیقۃ، پھر اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں باغ کی نگرانی کروں، باغ کی دیکھ بھال کروں، یعنی ادھر ادھر میں دیکھوں کوئی آتا نہ ہو. حتی لا یراہ احد، یہاں تک کہ کوئی اس کو نہ دیکھے. وہو ینزل الیہا، اور وہ اس کی طرف اتر رہا تھا. لیحذر قطفا واحدا من العنب لی ولہ، تاکہ وہ انگور کا ایک خوشہ میرے لیے اور اس کے لیے حاضر کرے. قطفن اس کا معنی ہوتا ہے ٹوٹے ہوئے پھول یا پھل، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے انگور کا خوشہ. انگور کے خوشے کو قطفن کہا جاتا ہے. اس کی جمع آتی ہے قطوفن اور اقطافن. دیکھیے قطف یقطف اس کا معنی توڑنا، اور قطفن کا معنی خوشہ. یہ جو آپ تصویر کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ کچھ انگور جو ملے ہوئے ہیں، اس ملے ہوئے جو مجموعہ ہے اسی کو کہا جاتا ہے خوشہ. یہ تھا اس کہانی کا پارٹ نمبر 1. انشاءاللہ ما بقیہ کا ترجمہ آنے والے ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.